سحر ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ ساتھ ساتھ اور لیے چلتے ہیں آپ کو ایک بار پھر مولانا صاحب کی جانب۔ مولانا روشن دین صاحب، آج سیدہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تنسی صاحب اس چیز پر بھی روشنی ڈالے گا، جو آج کی خواتین ہیں وہ آپ کی حیات مبارکہ سے کیا کچھ سیکھ سکتی ہیں؟ کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ آج کے دن سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی اور ان کی قربانیوں کی بدولت آج دین اسلام ہم تک پہنچا اور میں اور آپ مسلمان ہیں۔ بے شک نبی مہربان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری صاحبزادی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد آپ سے محبت اور پیار تھا۔ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فاطمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور جگر کا ٹکڑا یعنی جگر گوشہ۔ حضور نے فرمایا جس کو فاطمہ سے عداوت یعنی فاطمہ کا بغض ہو جس دل میں، اس دل میں میرا بغض ہے۔ اور دیکھیے کہ جس کے دل میں سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا کا بغض ہو، اہل بیت کا بغض ہو، اس کے دل میں گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور بغض رکھنے والا یقینی بات ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نے یہ پیغام دیا کہ بیٹیوں والو، جن جن کی بیٹیاں ہیں وہ خوش ہوں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور میں اپنی بیٹی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو کر احتراماً اپنی جگہ دیا کرتے تھے۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ آپ دیکھیے کہ رحمت دو عالم کی بیٹی ہے، اور آج کل ہماری بیٹیاں بھی ہم سے بڑے مطالبے کرتی ہیں۔ اگر کسی سردار کی بیٹی ہو، کسی وڈیرے کی بیٹی ہو، کسی جگیردار کی بیٹی ہو، کسی وزیر منسٹر کی ہو، تو اس کی کتنی بڑی ٹھاٹھ ہوتی ہے۔ بالکل سیدہ تو وہ ہے کہ جس کی گود میں حسن اور حسین نے پرورش پائی، جس کے گھر میں جن کا جو ہے سمجھیں کہ آقا اور جن کے شوہر فاتح خیبر حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ سیدہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہیں، کہتی ہیں ابا جان میرے ہاتھوں میں دیکھیے نشان پڑ چکے ہیں، چکی پیستی ہوں، محنت کرتی ہوں، بچوں کی پرورش کرتی ہوں، اور علی کے لیے یعنی علی کے گھر کو سنوارتی ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی خادم آئے آپ مجھے خادم عطا کیجئے جو میرے گھر کا کام کاج کرے، میرا ہاتھ بٹائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ایک پیغام دیا، اور بڑا خوبصورت پیغام تھا۔ ہمارے گھر میں نا ہماری بیٹی اگر روٹھ کے آ جائے تو ہم کہتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی ہم زندہ ہیں، ہم بات کرتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ بابا میں کام کرتی ہوں کچن میں، اور میں یہ کرتی ہوں، میں کپڑے دھوتی ہوں، میں گھر کی جو ہے صفائی کرتی ہوں، جھاڑو پونچھا کرتی ہوں، ہم کہتے ہیں کون ہوتا ہے وہ کرانے والا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، فرمایا بیٹا یہ تو تمہارے گھر کا کام ہے، اور یہ کام تم ہی نہیں کرنا ہے، میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ جو اس غلام سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بیٹی بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نا، پھر کہنے لگی ابا پھر مجھے وہ وظیفہ بتا دیجئے، غلام چھوڑیے۔ کیا کہنے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا جب رات کو سونے لگو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ آج میں اور آپ اور سارے نمازی دنیا کے نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھتے ہیں۔ یہ تسبیح فاطمی سیدۃ النساء اہل الجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہمیں نصیب ہوئی۔ سیدہ کی زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ گزری، ایک کامیاب بیوی، ایک کامیاب اور بہترین ماں، کیا کردار ہے۔ ایسے دو کریکٹر آپ کی گود میں پروان چڑھے جو حسن اور حسین ہیں، جنہوں نے اسلام کی نشأت ثانیہ کو جو ہے زندہ کیا، دوبارہ اسلام کو زندہ کیا کربلا کے معرکے میں۔ اور آپ ایک بہترین بیٹی کا ایسا روپ کہ دنیا جہان کی بیٹیوں کے لیے سیدہ کی زندگی مشعل ہے کہ ساری بیٹیاں سیدہ کی زندگی کو اپنائیں۔ ساری اچھا بہنوں میں آپ دیکھیں کہ سیدہ کا کوئی بھائی، کیونکہ ابراہیم بھی چھوٹی سی عمر میں وفات پا گئے، باقی بھائی بھی چھوٹی عمر میں ہی بچپن میں ہی چلے گئے، کوئی بھائی تو تھا نہیں، لیکن کیونکہ جو آپ کے ارد گرد جو بچیاں تھیں، جو بچے تھے آپ کے ہم عمر، وہ بھائی ہی تھے۔ لیکن آپ کا یہ بھی ایک کردار ہے
کہ آپ نے ایک بہن کے طور پر کیسا روپ کیسا کردار. میں یہ کہتا ہوں جی. دنیا میں عورت کے جتنے بھی کامیاب روپ ہیں, جتنے بھی بہتر کردار ہیں, چاہے وہ ماں کا ہو, بیٹی کا ہو, بیوی کا ہو, بہن کا ہو, ہر روپ میں سیدہ جو ہے وہ بالکل کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت دی کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ. باقی ساری بیٹیاں جی. حضور کی زندگی میں پہلے ہی دنیا سے رخصت ہوگی, لیکن سیدہ کو یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ سیدہ کی اولاد بھی رہی, اور سیدہ کی اولاد کو بھی حضور نے فرمایا یہ میری اولاد ہے, اللہ میرے اہل البیت ہیں. اللہ اکبر. حسین و منی, حسین کے ساتھ بھی اپنی نسبت, حضرت علی کے ساتھ محبت وہ تو الگ ہی ایک موضوع ہے, اور سیدہ کو اپنا جگر گوشہ قرار دیا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے, آپ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. جی. اس دوران حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ حضور کے وصال سے کچھ دن پہلے جی. سیدہ تشریف لائی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, پیار کیا, اپنی بیٹی کو جگہ دی, بیٹی کو ساتھ بٹھایا. اب ایسا جذباتی ماحول تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کے کان میں ایک بات کہی, اور وہ بات ایسی تھی کہ سیدہ رونے لگی. جی. پھر حضور نے دوبارہ کچھ کہا اور وہ کہنے پر سیدہ ہنسنے لگی. بعد میں وقت گزر گیا, حضور دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت عائشہ نے پوچھا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, بتاؤ وہ بات کیا تھی, پہلے رو دیے پھر اس کے بعد ہنسنے لگی. تو کہنے لگی سیدہ کہ حضور نے فرمایا بیٹی میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. صاف ظاہر ہے بیٹی ہوں, برداشت نہ کر پائی, رونے لگی, آنسو بہہ گئے, اور حضور نے پھر مجھے پکڑا اور کہا بیٹا میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے تم ہی ملاقات کرو گے, یعنی میرے بعد تم ہی میرے پاس آنے والے. سبحان اللہ. فرمایا سننا تھا کہ ایک دم سے خوشی کے مارے ہنسنے لگی. تو سیدہ کی زندگی آج کی تمام خواتین کے لیے مشعل راہ ہے. اللہ رب العالمین سیدہ کائنات پر کروڑوں درود و سلام اور رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین ثم آمین. مفتی روشن دین صاحب, آپ کے بے انتہا صمیم قلب سے ممنون ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں ہمارے درمیان تشریف فرما رہے ہیں, اور بڑی علمی گفتگو آپ نے فرمائی, جس سے ماہ رمضان کی جو قدردانی ہے وہ ہمارے لیے خاصی آسان ہو گئی ہے. ناظرین اکرام, یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کہیں نہیں جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی ٹرانسمیشن نور سحر.